अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन में कोड 673 एम ए स्पेशल एजुकेशन का कोड है फर्स्ट टर्म का, उसका पेपर हो रहा है, उसकी गाइडलाइंस में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 says the greater the deviance from normal, the greater the disability. Explain the statement with relation to all known disabilities and discuss how early intervention can be useful in this regard. पहले तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं। डेफिशिएंसी इन फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि द एबिलिटी टू मूव, सी एंड हियर, the deficiency in cognitive development, the ability to think and learn, and the deficiency in speech and language development, that is the ability to talk, express and read, and deficiency in self-help skills, or adaptive development, that is the ability to eat, dress and take care of themselves, and deficiency in social and emotional development, the ability to relate to others. یہ possible disabilities ہیں جو ہم کسی بھی گروئنگ چائلڈ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم پھر کہتے ہیں کہ اسپیشل چائلڈ از دا ون who so significantly deviates physically, intellectually, emotionally and or socially from every child of his age in growth and development that he cannot benefit from regular class room program. سوال بھی یہی آپ کا کہہ رہا ہے کہ آپ کا سوال میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں. سوال آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ the greater the deviance from the normal, the greater the disability. یعنی جتنی زیادہ نارمل سے ڈیویٹ کوئی کرے گا اتنی زیادہ اس کی ڈسیبلٹی ہوگی. ہمیں پتہ ہے ڈسیبلٹی مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر، پروفاؤنڈ ہو سکتی ہے. سو اگر وہ جو اس کے نارمل مائل سٹونز ہیں ان سے وہ زیادہ ڈیویٹ کرے گا تو وہ زیادہ اس کا مائلڈ ٹو سویئر کی طرف موو کرے گا. یہ اسی لیے کہا آپ کو کہ فزیکل ڈیولپمنٹ، کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ اسکلز اور سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. سو اسپیشل چائلڈ وہ ہوتا ہے جو ڈیویٹ کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ ڈیویٹ کرے گا کسی بھی اسپیکٹ میں اتنا وہ سویئر ڈسیبل ہوگا. کم ڈیویٹ کرے گا تو مائلڈ ہوگا، اس سے زیادہ کرے گا تو ماڈریٹ ہوگا، اس سے زیادہ کرے گا تو سویئر ہوگا، اس سے زیادہ کرے گا تو وہ ہوگا پروفاؤنڈ. اس میں آپ ایکسپلین آپ نے کرنا ہے، میں نے ایکسپلینیشن کے لیے چھوڑ دی ہے کہ فار انسٹنس وہ کتنا انٹلیکچولی اس کا آئی کیو لیول اگر 55 سے 70 کے درمیان ہوگا تو وہ مائلڈ مینٹل ریٹارڈڈ ہوگا. اس سے زیادہ ڈیویٹ کر رہا ہے یعنی کہ 55 سے 40 کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے تو وہ ماڈریٹ ہوگا. اس سے زیادہ ڈیویٹ کر رہا ہے 55 سے 40 سے 25 تک ہے تو وہ سویئر ہوگا، اور اس سے زیادہ ڈیویٹ کر رہا ہے تو وہ پروفاؤنڈ ہوگا. میں ایکسپلین نہیں کر رہا جی، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، آپ کو صرف گائیڈ لائنز دے رہا ہوں. اب ڈیویشن ہم نے دیکھ لی. اب جتنا جلدی آپ اس کو انٹروین کریں گے یعنی مداخلت کریں گے اور اتنے زیادہ اس کی جلدی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. سو ارلی ریہیبلیٹیشن ہم کہتے ہیں فرسٹ 3 years آف دا چائلڈز لائف آر ویری کروشل، اور ان سالوں میں اگر آپ انٹرونشن بچے کی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو سکسیسفلی ارلی انٹرونشن آپ نے کر دی. اب ارلی انٹرونشن سے ہوتا کیا ہے؟ اٹ گیوز دیم دا سپورٹ دے نیڈ ٹو میک پروگرس ان ڈیلی لیونگ اسکلز. جتنی جلدی آپ انٹروین کریں گے اتنی جلدی فار انسٹنس ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے تو وہ اس کو آپ نے دیکھا وہ ڈیویٹ کر رہا ہے اپنا مائلڈ ٹو ماڈریٹ ٹو سویئر اگر ہے تو اس کو ہیئرنگ ایڈ لگ جانے سے اس کی کافی حد تک کمپنسیشن ہو جائے گی.
سو اس سے اس کو آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ بولنے کے بھی قابل ہوگا. ارلی انٹرونشن فوکسز آن فزیکل اسکلز، کاگنیٹیو اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، وہی جو ہم نے پہلے بتایا تھا جن میں ڈیویٹ کرتا ہے. ہم جب ارلی انٹروین کریں گے تو ان اسکلز میں ہم اس کی امپرومنٹ لانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سو میں اس کو ایکسپلین پھر نہیں کر رہا، آپ کا ٹائم محدود ہے، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں گے اس کو تو تسلی سے نوٹ لینا چاہیں تو پاز کا ایک یہاں بٹن ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو جتنی دیر چاہیں گے آپ دیکھ سکیں گے. طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشلسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. جس قسم کا اس کا ایشو ہو اس قسم کے ہمارے پاس ہیں. اگر ہیئرنگ کا ہے تو ای این ٹی اسپیشلسٹ اور ڈیالوجسٹ ہوگا. اگر وہ ویژول ہے تو اس کے پاس آئی اسپیشلسٹ اور لو ویژن والے ہوں گے. اور اسی طریقے سے آرتھوپیڈک سرجنز اور دیگر سرجن فزیکل والوں کے لیے، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ جو ہے مینٹل والوں کے لیے ہوں گے. اب کون کون جو ہے ایلیجیبل ہوتا ہے ارلی انٹرونشن کے لیے، یہ آپ دیکھ لیں. پھر ان کا انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان بنتا ہے، اور پھر یہ تھراپیز اور یہ سروسز اویلیبل ہیں. اس کا پارشلی میں نے ذکر کر دیا ہے، اس لیے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر ایکسپلین جتنا چاہے کر سکتے ہیں آپ. اور سٹیپس یہی ہیں کہ جتنی جلدی ڈیٹیکشن ہو جائے، شناخت ہو جائے بہتر ہے. جتنی جلدی ڈائیگنوز ہو جائے بہتر ہے. اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، اس کی دوائیاں اس کو ملنی شروع ہو جائیں. اگر سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری ہو جائے. اگر کوئی اسسٹڈ ڈیوائس ہیئرنگ جو ایڈ کے طور پہ ہے وہ چاہیے، یا کوئی کرچز چاہیے، یا ویل چیئر چاہیے، جو بھی چاہیے، یا آرٹیفیشیل لمب چاہیے تو وہ سپورٹ سروسز میں اسپیچ تھراپی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ ارلی انٹرونشن کروا کے وہ کر سکتے ہیں. اب کوشچن نمبر 2 کے اوپر آتے ہیں. واٹ آر دا اسٹیپس انوالوڈ ان ووکیشنل ریہیبلیٹیشن؟ پریپیئر یور آنسر ود دا ہیلپ آف 4 years اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن پلان فار اے 16-year-old ہیئرنگ پیڈ چائلڈ. یہاں پہ بڑا پریسائزلی بتایا گیا. پہلے تو آپ نے تھیوریٹیکلی بتانا ہے کہ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ہوتی کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا اسٹیپ چاہیے ہوں گے. پھر آپ نے جو ہے نا ایک ٹپیکل کیس لینا ہے، جو ایک 16 سال کا گونگا بہرا بچہ ہے، سماعت سے محروم بچہ ہے، وہ 16 سال کا ہے، اور اگلے 4 سال کے لیے اس کا آپ نے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن یعنی اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن پلان بنانا ہے. اس میں کیا کیا انوالو ہوگا. اسٹیپ نمبر 1 تو ہوگا اس بچے کی مکمل آپ اسیسمنٹ کریں گے، اس کی جو ہے نا وہ کس حد تک وہ اس کے ہیں ویکنیسز ہیں، یا کس حد تک اس کے اسٹرانگ ایریاز ہیں. وہ سارا آپ مکمل پروفیشنل سے انالائز کرائیں گے، تاکہ اکارڈنگلی آپ اس کا جواب جو ہے اسٹیپ 2 کے اوپر آپ ایکسپلور کرنا شروع کریں گے مارکیٹ میں، کہ یہ جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے کون کون سے جو ہے نا جابز اویلیبل ہیں. جابز میں بھی آگے سب ڈویژن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک میڈیسن بنانے والی فیکٹری ہے، تو اس میں آخری سٹیج ہوتی ہے وہ بوتلیں اگر بنا رہی ہے تو بوتلوں کو پیکٹوں میں ڈالنا یا بڑے پیک تیار کرنا. تو وہ سلو جو ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کے لیے یہ والا حصہ وہ ان کو دیا جا سکتا ہے. پھر ان کے لیے بچوں کو کے لیے پاتھ کو چوز کرنا، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک جاب میڈیکل اسسٹنٹ والی فیکٹری دیکھی، میڈیسن والی فیکٹری میں جو جاب کا فیزز چالی ان میں سے ایک جاب اس کے لیے مناسب تھا، وہ ہم نے چوز کیا. پھر اس کو آپ پریپیئر کرنا شروع کرنا ہے. اس جاب کے لیے کچھ ٹریننگ ہوئے گی جو دینی شروع کرنی ہے. جتنا زیادہ انٹریکیٹ یا کمپلیکیٹڈ جاب ہوگا اتنی زیادہ لمبے عرصے کی اور اسپیشلائز ٹریننگ چاہیے ہوئے گی. فار انسٹنس ہیئرنگ امپیئرڈ کے بچوں کے لیے آپ نے اگر ان کو موبائل ریپیئرنگ شاپ کھول کے دینی ہے تو وہ ٹیکنیکل کام ہے، جس کے لیے گیون ٹائم ہوگا جس میں وہ باقاعدہ ریگولر ٹریننگ ہوگی. اب وہ تیسرا حصہ جو ہے کوشچن کا کہ ٹرانزیشن پلان بنائیں، تو اب آپ نے 4 سال کا ٹرانزیشن پلان بنانا ہے، جس میں اس بچے کو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کو ایکیڈیمک سکلز بھی دیتے جانا ہے،
اس کو بلینڈنگ کر کے دینا ہے ایکڈیمک اسکل ووکیشنل سبجیکٹ، یعنی سارے ایکڈیمک سبجیکٹ ہی نہیں پڑھتا رہے، انگریزی، اردو، اسلامیات یا پاکستان اسٹڈی، ساتھ کوئی تھوڑا بہت الیکٹریشین کا ٹاپک ہو جائے، کوئی کمپیوٹر کا ہو جائے، کوئی ٹیلرنگ کا ہو جائے، اور ان کے آکوپیشنل اور ووکیشنل اسکلز کی ساتھ اس میں ایڈیشن کرتی جانی چاہیے، اور ساتھ اس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو کمیونیکیٹ کیسے کرے گا وہ، اس کے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے، اس کو جابز ایٹیکیٹ، اور ظاہر نوکری ہوتی ہے، اس میں اس کے مینرز وغیرہ سکھانے ہیں۔ یہ ایکڈیمک سکلز کی مزید آگے تفصیل بتائی گئی ہے کہ لکھنا، اس کو پہلے لٹریٹ بنانا ہوگا، لکھا ہوا پڑھنا ہوگا اس کو، اور خود جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا اس کو لکھنے کی پوزیشن میں ہو، بیسک میتھمیٹکس اس کو آتے ہوں، اور اس کے کمیونیکیشن سکلز، کمپیوٹر، آرٹ، میوزک، ظاہر ہے ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے میوزک تو نہیں ہوگا، آرٹ اس کے لیے بہترین چیز ہے، اسی طریقے سے ویژول کے لیے جو ہے نا وہ فائن آرٹس ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، میوزک زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سو ووکیشنل سبجیکٹس میں آپ بہت سارے سبجیکٹ ڈال سکتے ہیں، جو ہے وہ ٹیلرنگ کے حوالے سے بھی، ہیئرنگ امپیئرڈ کا یہ بچہ ہے، 16 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ ٹیلرنگ میں پھر لمٹس کوئی نہیں ہے، لمٹ یہ ہے آپ سڑائی کڑھائی سے لے کے اوپر تک مردانہ سوٹ اور زنانہ سوٹ، اور زیادہ ایچکنز وغیرہ ٹیکنیکل بھی ان کو ڈریسز بنانا سکھا سکتی ہیں۔ پھر گرافک ڈیزائننگ، سمپل گرافک ڈیزائننگ سے بڑی کمپلیکیٹڈ گرافک ڈیزائننگ تک آپ جتنا آپ چاہیں اس کو اتنا عرصے کے لیے اس کو اس میں رکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ میں بھی آج کل اسکائی از دا لمٹ، آپ کوئی بھی سے پروگرام سمپل سے سمپل لے کے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ پروگرام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ الیکٹریشین ایک سبجیکٹ ہے، گھر کی بجلی وغیرہ جو ہے نا وہ وائرنگ کرنا، یا کوئی جو سمپل الیکٹرک ہیں، استری ہے، واشنگ مشین ہے، ان کو ریپیئر کروانا۔ فزیکل ایجوکیشن، پی ٹی شی ٹی ڈرل، ان کے رولز ریگولیشن اور ان کو یہ بتانا، اور اس کا پی ٹی ماسٹر بنوانا، یا بیوٹیشین کا کورس کروا دینا۔ یہ کچھ ووکیشنل سبجیکٹ ہیں جو ہم اس کے لیے 4 سال کے لیے اس کو ہر 6 مہینے کا اگر سیمسٹر ہے تو ہر سیمسٹر کے لیے اس کی ڈوز، اس کی مزاج اور اس کی ایپٹیچیوڈ، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ظاہر ہے ایک اچھی فیملی کا بچہ کو ٹیلرنگ کی طرف تو جائے گا نہیں، وہ ذرا باؤ ٹائپ کام پسند کرے گا، تو اس کو گرافک ڈیزائننگ کمپیوٹر کی طرف لے کے جائیں، اور ایک اگر اور کوئی مینول کام میں بہتر ہے تو الیکٹریشین کی طرف جا سکتا ہے، یا موبائل ریپیئرنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اب کوشچن نمبر 3 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ ایک کوٹیشن دی گئی ہے ارنسٹ سیگل کی، مینی ہینڈیکیپ چلڈرن آفن انٹر اسکول لیٹ۔ ایک کلر میں بات ہے، ایک بات ہے اسپینڈ ٹائم ایٹ ہوم اینڈ ان انڈیپینڈنس ان ایڈوکیٹ سیٹنگ اویٹنگ پراپر کلاس پلیسمنٹ، یہ دوسری بات ہے، اور پھر تیسری ہے ڈیو ٹو فرسٹریشن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ شارٹیج آف انڈیویجوائز سپورٹنگ ڈراپ آؤٹ آف دا اسکول۔ ان تینوں فیکٹرز کے اوپر آپ کو کریٹیکل ایگزامن کرنا ہے پاکستان کے ایگزسٹنگ کنڈیشن کے مطابق۔ یہ ایک قسم کا پریکٹیکل سوال ہے، آپ جتنا چاہیں اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کا لفاظیت چل سکتی ہے۔ انٹر اسکول لیٹ، آپ اس کی ہزار وجوہات دے سکتے ہیں، جی اسکول کوئی قریب نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، ڈینائل فیز میں تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، پارٹی سٹرکن ہیں، اس کے میڈیکل ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ڈیلے ہوا، پھر اسکولنگ جو ہے نا نارمل اسکول میں کچھ عرصہ ڈالے رکھا، یا کبھی آنا جانا اس کا رہا، یا اسکول گئے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اسکول پاکستان میں جتنے بچے ہیں، ایون نارمل بچے 45% آؤٹ آف اسکولز ہیں، تو اسپیشل بچے تو ایون ان کے لیے 5% بچوں کے لیے بھی جو جتنی تعداد اویلیبل ہے اسکول گوئنگ کی، 5 سے 10% بچے مشکل سے جو ہے نا وہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں وہ داخل ہو پاتے ہیں۔ یہ جب آتے ہیں تو 7 یا 8 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کا کافی پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہو سکتا ہے۔ اسپینڈ ٹائم ایٹ ہوم ان این انایڈیکویٹ سیٹنگ، گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو
جو ہیں صحیح ان کی نہیں ہو سکتی تربیت. فار انسٹنس ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے تو کسی والدین کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈ لینگویج کیا ہے، سائن لینگویج انہوں نے نہیں سیکھی. اگر وہ ویژول امپیئرڈ ہے تو کسی نے موبلٹی ٹریننگ والدین کو نہیں دلوائی، وہ بیچارے اس کو بازو کھینچے کھینچے پھر رہے ہیں، اس کا صحیح طریقے سے اس کی موبلٹی ہی نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے باقی جو ہے جو فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے یا مینٹل ریٹارڈیٹ ہے، والدین کو ان کو والدین کا کیا قصور ہے جب ان کو خود کوئی کسی چیز کا ٹریننگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. پھر ان کو جو ہے پراپر کلاس پلیسمنٹ. پراپر کلاس پلیسمنٹ کا مطلب ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ، تو شاید انکلوسیو ایجوکیشن میں نارمل سیٹنگ میں بھی چل جائیں اگر ان کو تھوڑی سی سپورٹس میں اویلیبل ہوں. اور لیکن جو ہے وہ عام طور پہ سویئر ٹو پروفاؤنڈ کو اسپیشل اداروں میں ڈالنا پڑتا ہے. وہاں پہ بھی اگر وہ انفراسٹرکچرز ٹھیک ہو، وہاں پہ فیسلٹیز ٹھیک اویلیبل ہوں، ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم صحیح ان پلیس ہو تو یہ بھی ہے. لیکن ہم بمشکل ابھی تحصیل لیول کے اوپر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر پاکستان میں قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوئے ہیں. وہ بھی چودھری ظہور الہی جب چیف منسٹر پنجاب میں تھا تو اس نے یہ ریولوشنری کام کیا تھا. وہ بھی جو اسکول ہیں وہ اکثر ان میں سے پرائیویٹ رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرینڈلی فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ جو ملنی چاہیے بچوں کو وہ نہیں مل پاتی. بچوں کو جو ہے وہ ڈیو ٹو فرسٹریشن، مس انڈرسٹینڈنگ، شارٹیج آف انڈیویجوائی، اب اکثر اسکول ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں دے پاتے. بچے ایک اسپیشل بچے ہیں، ان کو لے کے گھر سے اسکول تک پہنچانا، پھر واپس لے کے آنا، ایون پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی دینا ہی اکثر والدین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اسی طریقے سے کوئی جو ہیئرنگ امپیئرڈ کے والدین ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہیئرنگ ایڈ لگوا سکیں. اور پھر ان کو جو ہے مینٹل ٹینشن، ڈپریشن، اور کہ یہ آئندہ کیا بنے گا اگر مینٹل ریٹارڈڈ بچہ ہے، یہ کیا کر لے گا وہاں جا کے ایک اسکول میں. کچھ عرصے بعد پھر ان کو اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، 2 سال 3 سال یا اس سے بھی پہلے ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ تمام فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور فرسٹریشنز کی وجہ سے اور بلیک فیوچر دیکھتے ہوئے. پاکستان میں جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اسپیشل ایجوکیشن کی کنڈیشن، اس کے اوپر آپ جتنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ مزید بات کر کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، اور امید ہے کہ آپ جو ہے ان پوائنٹس کو ایکسپلین کر کے اپنے جو ہے وہ آنسر کو وہ اچھا بنا لیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. خدا